نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العلی العظیم بالآخرہ۔ مہمانان خصوصی اہل حیدرآباد سے تشریف فرما حضرت مشائخ افضل العلماء رہنمائے ملت مولوی کامل پیر مرشد سید محمد سرفراز مہدی تشریف اللہ صاحب قبلہ دامت فیوزہم، حضرت مشائخ عالم الدین پیر مرشد سید ابو طاہر مخصوصی صاحب قبلہ دائست پر تشریف فرما پیران طریقت، فقراء کرام، بزرگان ملت، آگیوانان قوم، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین، منتظمین جلسہ اور عفت معاب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج کے اس بامقدس موقع پر سب سے پہلے حضرت پیر مرشد سید عطا اللہ میاں ید اللہ صاحب قبلہ کی جانب سے، تمام مریدین کی طرف سے، منتظمین جلسہ کی جانب سے اور اہل ڈبوئی قوم مہدویہ کے ہر ایک خاص و عام کی جانب سے مہمانان خصوصی دونوں مرشدین کا تہہ دل سے استقبال و خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ آج کی مجلس مرحوم و مغفور پیر مرشد بندگی میاں سید علی عرف بڑا میاں صاحب ید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر ان کے چاہنے والے معتقدین کی جانب سے آپ کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ سامعین حضرات، آج ہم جس ہستی کا یوم منا رہے ہیں، جس ہستی کا فیض حاصل کرنے کے لیے یہ ایک مجلس کی شکل میں آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، اس ہستی با احترام کے تعلق سے مجھ سے کیا کہا جائے گا اور آپ کیا سن سکیں گے، لہذا چند باتوں کے ذریعے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ مرشد قبلہ کی پوری زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ آپ کی زندگی سادگی، انکساری، عاجزی اور خوش اخلاق کردار کا یہ بے مثال مجموعہ تھی۔ آپ کی عمر درازی کے باوجود آپ میں جو علم حاصل کرنے کا جوش و جذبہ پایا جاتا تھا، سامعین حضرات، زمانہ آج بھی اس کا قائل ہے۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مرشد قبلہ کی عمر جب 40-42 سال کی تھی، آپ بحیثیت طالب علم اپنے استاد کے پاس تربیت حاصل کرنے رہے تھے، حالانکہ آپ کے استاد کی عمر آپ سے کئی سال چھوٹی ہونے کے باوجود آپ نے اپنے استاد کی جوتیوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اپنے استاد کے قدموں میں رکھتے ہوئے دھڑلے کے ساتھ دنیا کے سامنے یہ درس ہدایت کو پیش کی کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو بغیر استاد کی جوتیوں کے صدقے کے آپ کو علم کا الف بھی حاصل ہو نہیں سکتا۔ سامعین حضرات، ایسے کئی بے مثال اور بے شمار واقعات آپ کی پوری زندگی میں بھرے پڑے ہیں۔ مرشد قبلہ نے اہل ڈبوئی، مہدویہ، فرا مسجد، تائی واڑہ میں بھی اپنی خدمات اور امامت کے ذریعے ہم سے وابستگی عطا فرمائی، اور اپنی حیات شریف میں آپ نے اپنے فیض و ہدایت کے چشمے کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ہی آل سے، اپنی ہی اولاد سے ایک ہستی کو وہاں مقرر فرمایا جو حضرت فقیر سید عزیز میاں صاحب کی شکل میں آج بھی جاری ہے۔ ہم تمام آپ سے ہدایت و فیض حاصل کرتے ہیں۔ سامعین حضرات، آج کے اس بامقدس موقع پر میں اپنی جگہ لوں قبل اس کے اپنے اصل موضوع کی طرف رجوع ہوتے ہوئے مجھ کو دیے گئے فریضے کو انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ مجلس ایصال ثواب ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ رسول و مہدی کے صدقے بطفیل اور بزرگان دین رضی اللہ اجمعین کے بہترین وسیلے میں
مجلس کا ثواب جو کچھ بھی تو عطا کرنے والا ہے، یا اللہ تو مرحوم مرشد قبلہ کی ارواح پاک تک پہنچاتے ہوئے انہیں اپنے دیدار سے مشرف فرما کر ان کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرماتے ہوئے انہیں اپنی بارگاہ رحمت میں جگہ عطا فرما، اور ان کے چاہنے والے مریدین اور ان کے اہل خاندان کے تمام افراد کو آپ کے دکھائے اور بتائے راہ راست پر ثابت قدمی عطا فرماتے ہوئے صبر خاملہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بہرحال آج کی مجلس کی ابتدا ہونے جا رہی ہے، اور مجلس کی ابتدا کے لیے سب سے پہلے دعوت سکن ہے جناب عبدالکریم احمد آبادی صاحب کو کہ وہ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک بہترین قرات سماعت فرمانے کے بعد اب باری ہے حضور امام الکائنات امامنا امام سیدنا آقا میرا سید محمد جیون پوری خلیفۃ اللہ المہدی الموعود علیہ الصلاۃ والسلام کے بارگاہ عالی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے جناب محمد حنیف قاری اسماعیل بھائی ملا صاحب۔
داستان اللہ والوں کی بڑی غمناک ہے، کیا زمین کا ذکر ہے، شخصی نئے افلاک ہے، داستان اللہ والوں کی بڑی غمناک ہے، داستان مہدویت ایک عقیدہ ہے جو بالکل پاک ہے قسم حق کی گواہ اس کا شہ لاک ہے، اس عقیدے کی اشاعت بھی کہو کچھ ظلم ہے، مہدی آئے اور گئے کہنا بھی کوئی جرم ہے، حق کی آمد سے مگر حق کی آمد سے مگر باطل کا سینہ چاک ہے، داستان بے ضرر ان مہدویوں کو بہت پیٹا گیا، طالبان حق کا کل اسباب بھی چھینا گیا، اور دو رنگ ریج بچوں کا لہو پیٹا گیا، ایک ابن مہدی کو دیوار میں چھینا گیا، تیرا وہ تاریخ کتنی یہ ستم کی رات ہے، ظالموں کے ظلم پر شاہد سبھی گجرات ہے، داستان جھونپڑے آباد جس جہاں تھے وہاں پر راکھ ہے، مسجدیں آباد جس جہاں تھیں وہاں پر خاک ہے، اس ستم کی راہ میں ہر مہدوی تھا ایک چراغ، اس نے سینچا اپنے خون سے مہدویت کا یہ باغ، مہدوی ہر دور میں عابد بڑا
داستان۔ السلام علیکم۔ ایک بہترین کلام سماعت فرمانے کے بعد اب باری ہے حضرت سید مدین محمود یداللہ صاحب سے کہ آپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہمیں محظوظ فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والسلام، اما بعد، قابل احترام مرشدین اکرام و فقراء اعظام و دانشوران قوم و بزرگان دین، عفت مآب خواتین، نوجوانان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جس کی بندگی کا حق اگر ہم ساری زندگی بھی سجدہ شکر میں گزار لائے تب بھی اس کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ درود و سلام فخر دو عالم، سید دو عالم، احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، جن کی تعلیمات، جن کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے والی چیزیں ہمارے لیے یوم آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام خلیفۃ اللہ دافع ہلاکت امت محمدیہ حضور میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر اور آپ کی آل و اصحاب پر۔ حاضرین محترم، تمہید شروعاتی گفتگو میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے، محفل کا وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنے عنوان کی طرف آؤں گا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں کی وابستگی مرشد سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج لوگ مرشدین کا ادب برابر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آج لوگوں کو علم نہیں کہ مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، آج میں مرشد کے مقام کے تعلق سے ایک دو واقعے بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ عزیزان محترم، مرشد جو ہوتا ہے، اگر ہم مرشد سے عقیدت مندی رکھے تو یاد رکھو مرشد وہ ہے جو اپنے مرید کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے، مرشد وہ ہے جو اپنے مرید کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، بشرطے کہ مرید میں مذہب سے عقیدت مند ہو۔ آپ دیکھیں، اگر مرید کو مرشد سے عقیدت ہو جائے تو اس مرید کا کیا حال ہو جاتا ہے، اس مرید کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ کریے کہ حضرت بندگی میاں سید یداللہ عرف بڑے شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت بندگی میاں سید یداللہ عرف بڑے شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سوکھی لکڑیاں لینے کے لیے جنگل میں جاتے ہیں۔ آپ جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ایک دم سے ایک بہت بڑا سانپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور پھن کھولے آپ کو ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھتا ہے۔ لہذا حاضرین محترم، حضرت بندگی میاں سید یداللہ عرف بڑے شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں اور اپنے مرشد کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لہذا جب حضرت بندگی میاں سید یداللہ عرف بڑے شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے بعد جب آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا ماجرا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے سانپ غائب ہو چکا ہے اور مرشد کو حاضر پاتے ہیں۔ مرشد فرماتے ہیں کہ لکڑیاں لینے کے لیے جنگل کے اتنے اندر آنے کی ضرورت
نہیں، قریب سے ہی لکڑیاں جمع کر لو۔ آج ہم مرشد کو مرشد کی طرح نہیں سمجھ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ افراتفری سا ماحول پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ پریشانیاں حائل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے۔ لہذا حاضرین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم مرشد کا احترام کریں۔ حاضرین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں آج لوگ غیروں کے طریقے کو عمل میں لا رہے ہیں۔ آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب بچوں کا ہمارے پاس یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج جب بچوں کا انگیجمنٹ ہوتا ہے تو وہ لڑکا اپنی منگیتر اپنی فیونس کو لے کر گھومنے لے جاتا ہے، ہوٹلوں میں کھانے لے جاتے ہیں، جس کی اسلام تھوڑی بھی اجازت نہیں دیتا، پھر بھی چند لمحوں کی خوشی کے لیے غیروں کے طریقے کو آج ہم لوگ اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یاد رکھو اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے انداز میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو جس قوم سے مصابحت کرے گا قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ یہ غیروں کا طریقہ اختیار کر کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور غیروں کے مذہب کو اختیار کر رہے ہو، یہ اسلام تھوڑی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے حاضرین محترم ہمارے مرشدوں نے یہ پابندیاں بنائی تھی، وہ تو تمہارا بھلا چاہتے تھے، لیکن آج ہم لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ مرشد پابندی لائے، کہتے ہیں مرشد پابندی لائے، اپنے طرف سے لائے۔ یہاں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو جس قوم سے مصابحت رکھے گا تو وہ اسی کے زمرے میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اے لوگو، تم جو اپنے بچوں کی چند لمحوں کی خوشی کے لیے مرشد کو غلط ٹھہرا دیتے ہو، یاد رکھو اے لوگو، مرشد کبھی تمہارا دشمن نہیں، وہ تو تمہارا بھلا چاہتا ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں بھی خوش رہو اور آخروی زندگی میں بھی تم خوش رہو۔ وہ اگر تمہارا برا چاہتے تو آج بھاگ دوڑ نہ کرتے، وہ جو کرتے ہیں ہماری بھلائی کے لیے کرتے ہیں۔ اے لوگو، ذرا سوچو تو صحیح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہیں ہمارا شمار عیسائیوں یا یہودیوں میں ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ آخرت کو پیش نظر نہیں رکھے اور مرشد کی باتوں کو سمجھے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج لوگ مرشد کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آج لوگ مرشدین کی تمام باتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، مرشد کی نصیحتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یاد رکھو اے لوگو، مرشد کی ایک نصیحت مرید کی تمام زندگی کو بدل سکتی ہے۔ مرشد کی ایک نصیحت مرید کے نصیبوں کو کھول سکتی ہے۔ لہذا ایک شخص تھا جو تجارت کرتا تھا۔ حاضرین محترم، وہ اپنی تجارت میں رات دن ایک کر کے محنت کرتا تھا، لیکن اس کے پاس برکت نہیں ہوتی تھی۔ وہ رات دن ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا تھا اپنے تجارت میں، لیکن پھر بھی اس کے پاس برکت نہیں ہو رہی تھی۔ تو حاضرین محترم، وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ پریشانی کے حالت میں اپنی پریشانی کو لے کر اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے۔ مرشد کے پاس جا کر کہتا ہے کہ حضرت، میں اپنی تجارت میں رات دن محنت کرتا ہوں، میں اپنی تجارت میں ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیتا ہوں، مگر میرے یہاں برکت نہیں ہو رہی۔ تو لہٰذا حاضرین محترم، وہ مرشد تھے، وہ مرشد جو تھے، وہ شخص جب یہ باتیں کر رہا تھا تو وہ مرشد اس کی باتیں سن کر فرماتے ہیں کہ پورا تولا کرو۔ حاضرین محترم،
وہ شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہے، کیونکہ اس نے نہیں کہا تھا کہ وہ مال میں کمی کر کے دیتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مال کم دیا کرتا ہے، لہٰذا مرشد خود ہی سمجھ جاتے ہیں اور مرشد خود ہی بیان کر دیتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس کے دل پہ اس نصیحت نے ایسا اثر کیا، اس نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مال میں کمی نہیں کیا کرے گا، وہ برابر تول کر مال دیا کرے گا۔ اور حاضرین محترم، وہ اپنی مرشد کی اجازت لیتا ہے اور اپنی تجارت میں لگ جاتا ہے۔ حاضرین محترم، وہ نصیحت اس کے دل پر ایسا اثر کر گئی کہ کوئی مال لینے کے لیے آتا تو وہ برابر تول کے دیتا تھا، کبھی کبھی تو لوگوں کو زیادہ بھی دے دیا کرتا تھا، مگر تھوڑا بھی مال میں کمی نہیں کیا کرتا تھا۔ حاضرین محترم، وہ شخص، عزیزان محترم، اس شخص کی اتنی شہرت ہوئی اس بات کی کہ لوگ 10 دکانیں چھوڑ کے اس کے پاس سامان خریدنے آنے لگے، 10 دکانیں چھوڑ کے لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ لوگ کہتے کہ وہ دکاندار ایسا ہے کہ کبھی مال میں کمی نہیں دیتا، مال میں کمی نہیں کرتا، برابر دیتا ہے، کبھی کبھی زیادہ بھی دے دیا کرتا ہے، اور تھوڑا سا زیادہ بھی مانگ لو تو منع نہیں کرتا۔ لہٰذا حاضرین محترم، اس شخص کی اتنی برکت ہوئی حاضرین محترم کہ تولنے والے جو ترازو ہوتے ہیں، وہ ترازو کو بھی وہ سونے میں بنوا لیتا ہے اور وہ ترازو لے کر اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے۔ مرشد ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کی نصیحت نے تو بڑا کمال کر دیا، آپ نے جو نصیحت دی تھی وہ نصیحت میں نے اپنا لی۔ آج اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ لوگ 10 دکانیں چھوڑ کر میرے پاس سامان لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب حاضرین محترم، وہ مرشد اس ترازو کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرشد وہ ترازو کو دیکھتے ہیں اور مرشد فرماتے ہیں، ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جاؤ اسے ندی میں پھینک دو۔ حاضرین محترم، میں عام ترازو کی بات نہیں کر رہا ہوں، سونے کے ترازو کو مرشد نے ایسا فرمایا کہ جاؤ ندی میں پھینک دو۔ لیکن حاضرین محترم، اس شخص کے دل میں مرشد کی فرما برداری کو غور کریے، اس نے ایک لفظ بھی مرشد کو نہیں فرمایا، اس نے ایک لفظ بھی مرشد کو نہیں کہا۔ وہ ندی کے پاس جاتا ہے، ندی کنارے میں شیطان اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اے شخص، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ سونے کے ترازو کو تو پھینک رہا ہے، بھلا یہ تو تیرے خون پسینے کی کمائی ہے۔ لہٰذا حاضرین محترم، وہ شخص شیطان کے وسوسوں کو سائیڈ میں کر دیتا ہے اور سونے کے ترازو کو پانی میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ مجھے اگر ملے بھی ہے تو میرے مرشد کی نصیحت سے ملے ہے۔ حاضرین محترم، مرشد کی فرما برداری اسے کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک قافلہ اس ندی کے کنارے سے گزرتا ہے۔ وہ قافلہ اسی دکاندار کے پاس سامان خریدنے کے لیے آ رہا تھا، لہٰذا قافلے والوں کے پیر میں ایک چیز آتی ہے، وہ اس چیز کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہ سونے کے ترازو ہوتے ہیں۔ حاضرین محترم، وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ اس علاقے میں سونے کے ترازو رکھنے والا ایک ہی شخص ہے جس کے پاس سے ہم سامان خریدتے ہیں، لہٰذا چلو بہت اچھا انسان ہے، اسے واپس دے دیتے ہیں۔ وہ قافلے والے اس ترازو کو لے کر آتے ہیں اور اس دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا یہ تمہارا ہے؟ تو حاضرین محترم، وہ شخص کہتا ہے ہاں یہ تو میرا ہے، پر تمہیں کہاں سے ملا؟ تو وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم ندی کے کنارے سے آ رہے تھے، ہمیں یہ سونے کا ترازو ملا، لہٰذا ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ تمہارا ہے،
اسی لیے ہم اسے ساتھ میں لے کر آ گئے۔ تو حاضرین محترم پھر وہ قافلے والے اس شخص کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ ندی کے کنارے کے پاس کیسے پہنچا، ذرا بتاؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا، ابھی فی الوقت مجھے یہ ترازو دے دو۔ وہ شخص دوڑ کے جاتا ہے، اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ کیسی بھی بات منوا لیجئے، آپ کون سی بھی قسم دلوا لیجئے، آپ نے جو حکم دیا تھا کہ اسے ندی میں پھینک دو، لہٰذا میں اس کو ندی میں پھینک کے آیا تھا۔ میرے پھینکنے کا دل تو نہیں تھا، لیکن دل پر پتھر رکھ کے میں اسے پھینک کر آیا تھا، مگر ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مجھ سے ہی سامان لینے کے لیے آ رہا تھا، ان کے پیروں میں یہ ترازو آ گیا تو وہ یہ لے کر آ گئے۔ ان سب باتوں کو سن کر وہ مرشد پھر سے ایک جملہ فرماتے ہیں کہ بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں بھی نہیں جائے گا۔ حاضرین محترم بتانے کا یہ مقصد تھا کہ مرشد کی ایک نصیحت مرید کی زندگی کو بدل دیتی ہے، مرشد کی ایک نصیحت مرید کے نصیب کو کھول سکتی ہے۔ حاضرین محترم میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے جد اعلیٰ حضرت سید علی بڑا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی چند باتوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے جو مرشد تھے حضرت سید علی بڑا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ایک جلیل القدر شخصیت تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھے مقرر بھی ہوا کرتے تھے، ایک مدبر انسان بھی تھے۔ یہ حضرت ایک اچھے شاعر بھی تھے، کبھی کبھی کسی کے ساتھ ہلکا مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عزیز حاضرین محترم یہ میگزین البیان تحریر کرتے تھے، جو آپ سب نے بھی پڑھا ہوگا۔ یہ حضرت کے طبیعت میں ایسی انکساری تھی کہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم ایک اچھے عاقل اور صافح مرشد سے محروم ہو گئے، جن کا ہم سب کو بہت افسوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار سے سرفراز فرمائے اور ان کی مغفرت فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اور حاضرین محترم ایک بات یاد رکھو، مرید کو جب مرشد سے محبت ہو جاتی ہے، مرشد سے عقیدت مندی ہو جاتی ہے، تو حاضرین محترم مرشد دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد بھی مرید کو نصیحت دیتے ہیں۔ لہٰذا حضرت بندگی میاں سید ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے دادا میاں جلال رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ میاں ید اللہ کو تجارت مند سفر میں ساتھ لے جاتے ہیں۔ آدھے سفر میں رات آرام کے لیے قافلہ ٹھہر جاتا ہے۔ حاضرین محترم اب خواب میں سید ید اللہ اور بڑے شاہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے خواب میں میاں سید جلال تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ید اللہ، تو یہ دنیاوی کاموں کے لیے نہیں، دین مہدی کی تبلیغ تیرا فریضہ ہے۔ حاضرین محترم حضرت سید ید اللہ خواب سے بیدار ہونے کے بعد فوراً ترک دنیا کر لیتے ہیں اور یہیں سے صحبت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم مرشد کے مقام کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرشد کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مرشد کے ادب کرنے کی صحیح طریقے سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ کے باغ چمن کا یہ معصوم پھول ہے جو طالب علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ رسول و مہدی کے صدقے و طفیل آپ کے علم میں اور اضافہ عطا فرما، تاکہ آئندہ چل کر اپنے دادا مرحوم مرشد قبلہ کے نام کو روشن کرتے ہوئے قوم و ملت کی رہنمائی کا باعث سبب بن سکے۔ آمین۔ سامعین حضرات، اب ہمارے سامنے مہمان خصوصی حضرت پیر مرشد سید ابو طاہر مخصوصی صاحب قبلہ اپنی بصیرت افروز تقریر سے ہمیں فیض یاب کریں گے۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين، وعلى سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين، وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع تابعين أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء لجعلكم أمة واحدة، ولكن يضل من يشاء، ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن عما كنتم تعملون. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام مرشدین اکرام و فقراء الزام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کریم ہے کہ آج ہم اس دنیا کی سب سے بہترین محفل میں شرکت فرما ہیں. لاکھوں درود و سلام ہو حضور اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طریقے سے لاکھوں درود و سلام ہو حضور خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر. محترم سامعین، آج کی محفل جلسہ تعزیت بخدمت حضرت پیر و مرشد مولانا سید علی اور بڑا میاں صاحب ید اللہ علیہ رحمہ کی عرس مبارک کے موقع پر کیا جا رہا ہے. سامعین محترم، حضرت پیر و مرشد کسی تعارف کے محتاج نہیں، بلکہ آپ کی سیرت بزرگوں کی اور شخصیت نورانی تھی. محترم سامعین، حضرت سید علی اور بڑا میاں صاحب علیہ رحمہ کے بہت سے خصوصیات تھے، جن میں سے ایک خصوصیت جو اس فقیر نے غور کی تھی
وہ ہے صادقین کی صفت۔ محترم سامعین، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ کی 119ویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ محترم سامعین، انسان ہر چیز کو کسی نہ کسی کی صحبت میں رہ کر سیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے صحبت صادقین کو فرض قرار دیا، چونکہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا یہ دعویٰ ہے کہ علمت من اللہ بلا واسطۃ الجدید اليوم، مجھے ہر روز خدا تعالیٰ سے تازہ تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اس حساب سے مہدی موعود علیہ السلام نے فرائض ولایت کو فرض قرار دیا۔ فرائض ولایت ہے کیا؟ فرائض ولایت 8 ہے: ترک دنیا، صحبت صادقین، عزلت از خلق، ذکر دوام، عشور کی ادائیگی، ہجرت از وطن، توکل اللہ اور طلب دیدار خدا۔ اب محترم سامعین، صحبت صادقین کا کیا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ اب آپ آئیے، ہم آقا نامدار محمد عربی حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہوتے ہوئے بزرگان دین کی سیرت تک دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے صادقین کی صفت کو کس انداز میں اپنایا۔ یاد کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل کر باہر جایا کرتے تھے تو ایک غیر مذہب کی عورت آپ کو آتا ہوا دیکھ کر اپنے بالا خانے پر سے آپ پر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، آپ اس کچرے کو صاف کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ یہ معاملہ 1 یا 2 دن نہیں ہوا، مسلسل آپ کے ساتھ ہوتا رہا۔ جب کبھی رسول اللہ راستے سے گزرتے تو وہ عورت آپ پر کچرا ڈال دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ جو کہ رحمت للعالمین تھے، آپ اس کچرے کو جھٹک کر آگے چل جایا کرتے تھے۔ ایک مدت تک یہ معاملہ ہوتا رہا۔ ایک دن اس عورت کا کچرا پھینکنا بند ہو گیا۔ رسول اللہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس عورت کے گھر پر چلے جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز آتی ہے، کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ بندہ محمد ہے۔ وہ عورت پریشان ہو جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور یہاں آنے کا سبب پوچھتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اے ماں، جب کبھی میں یہاں سے گزرتا تو مجھ پر کچرا پھینکتی، آج تو مجھ پر کچرا نہیں پھینک رہی ہے، آج میں تیری مزاج پرسی کرنے کے لیے یہاں پر آ گیا۔ تو محترم سامعین، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق پر سے کہ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے قدموں پر گر جاتی ہے اور ایمان لا لیتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی نوک پر آیا، اسلام زور زبردستی سے آیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کوئی معجزہ دکھایا؟ نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو تلوار دکھائی؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا جس کے سبب وہ غیر عورت مسلمان ہو گئی۔ محترم سامعین، یہ ہے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر صادقین کی صفت ہمیں ملتی ہے۔ آئیے خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، ہم سر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام چندیری تشریف لے گئے، جونپور، داناپور، کالپی، چندیری، جونپور سے جب آپ چندیری تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ اپنا دائرہ باندھ کر بیان قرآن کرنے لگے۔ آپ کے بیان قرآن میں کافی تعداد میں لوگ آنے لگے، جوق در جوق کثیر تعداد میں لوگ آپ کے بیان قرآن کو سننے کے لیے آ رہے تھے، اور آپ کے بیان قرآن میں ایک ایسی کشش تھی کہ کوئی ایک مرتبہ سن لے تو بار بار آنے کی خواہش کرتا۔ تو مہدی موعود علیہ السلام جب بیان قرآن کر رہے تھے تو آپ کے بیان قرآن میں نہ صرف عام آدمی بلکہ علماء، فضلاء اور مشائخین اکرام بھی آیا کرتے تھے۔ تمام لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن میں آ کر بیٹھنے لگے، آپ کے بیان قرآن سننے لگے، اور جو کوئی شخص اپنے دل میں کچھ نہ کچھ سوال رکھ کر لے آتا تو مہدی موعود علیہ السلام
بیان قرآن کے دوران اس کا جواب دے دیا کرتے تھے. یہ مقام تھا مہدی موعود علیہ السلام کا. بہرحال محترم سامعین، جب مہدی موعود علیہ السلام چندیری میں بیان قرآن کر رہے تھے تو وہاں پر 18 سجدگان تھے. 18 سجدگان تھے جو دین کے نام پر دنیا چلا رہے تھے. دین ان کے لیے تجارت بن چکا تھا، کاروبار، بزنس بن چکا تھا. وہ لوگ دین کی آڑ میں اپنی اپنی دکانیں چلا رہے تھے. جب مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر گئے، بیان قرآن کرنے لگے، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہماری دکانیں بند ہو رہی ہیں. چونکہ ان کے جو مریدین تھے، معتقدین تھے، وہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن میں جا کر بیٹھنے لگے. تو ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو ان 18 سجدگان نے کیا کیا؟ اپنے حواریوں کو بلایا، یعنی ان کے یہاں جو خاص الخاص سپاہی فوجی ہوا کرتے تھے انہیں بلایا اور یہ کہلا کر بھیجا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس کہ انہیں ان کا دائرہ وہاں سے ہٹا دیا جائے. اب 18 سجدگان کی جو حواری تھے وہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہنے لگتے ہیں کہ آپ اپنا دائرہ یہاں سے ہٹا دیجئے. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ علمت من اللہ بلاواسطۃ جدید اليوم، مجھے ہر روز خدا تعالیٰ سے تازہ تعلیم حاصل ہوتی ہے، تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مالک کا حکم ہو چکا ہے، ہم یہاں سے آگے ہی بڑھ رہے ہیں. تو جو حواری تھے وہ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ فوراً یہاں سے چلے جائیے ورنہ ہم آپ کی عورتوں کی اونیوں پر ہاتھ ڈالیں گے. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام انہیں دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی دکھائے گا، یہ تو وقت ہی دکھائے گا کہ کس کی عورتوں کی اونیوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. یہ کہہ کر مہدی موعود علیہ السلام چندیری سے آگے بڑھ کر ایک گاؤں میں، ایک جنگل میں رات بسر کر لیتے ہیں. جب رات بسر کر رہے تھے تو مہدی موعود علیہ السلام کی نگاہ چندیری پر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چندیری کی طرف سے ایک روشنی آ رہی ہے. جب غور سے دیکھا گیا تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ چندیری کے گاؤں میں آگ لگ گئی ہے، ہر جگہ تباہی ہو رہی ہے. خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام یہ دیکھ لیتے ہیں اور خاموش بیٹھ جاتے ہیں. دوسرے دن صبح مہدی موعود علیہ السلام کے 2 اصحاب جو کچھ کام کی وجہ سے چندیری میں رک گئے تھے وہ آتے ہیں اور مہدی موعود علیہ السلام کو سارا معاملہ سناتے ہیں کہ میران جی، آپ کو یہاں سے چلا دینے کے بعد ان 18 سجدگان کے یہاں شراب نوشی کی محفل تھی، یعنی شراب پینے اور پلانے کی محفل تھی. چونکہ وہ لوگ دنیا دار تھے، دین کے نام پر دنیا چلا رہے تھے، ان کے یہاں ہر حرام کام جائز قرار دے دیا جا رہا تھا. تو بہرحال محترم سامعین، شراب نوشی کی محفل تھی تو وہ لوگ شراب پینے پلانے کی محفل میں مصروف تھے. تو ان 18 سجدگان میں سے ایک سجادے کے لڑکے کے ہاتھوں بادشاہ وقت کے وزیر کے بیٹے کا قتل ہو جاتا ہے. 18 سجدگان کے ایک لڑکے کا وزیر کے لڑکے کا قتل ہو جاتا ہے. تو جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ ان سجادوں کو اریسٹ کر کر لانے کا حکم دیتا ہے، انہیں گرفتار کر کر لانے کا حکم دیتا ہے. تو وہ سجادگان جو تھے وہ اپنے اپنے گھر میں جا کر چھپ جاتے ہیں. تو بادشاہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ اگر وہ نہیں آئے یا ان کے گھر کی عورتیں نہیں آئے تو ان کی گھر کی عورتوں کی اونیوں کو کھینچ کر لایا جائے. تو محترم سامعین، وہی مسئلہ ہوا، وہی جملہ جو مہدی موعود علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی بتائے گا کہ کس کی عورتوں کی اونیوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. تو محسوس یہ ہوا کہ جب وہ 18 سجدگان اپنے گھر میں چھپ گئے تھے تو بادشاہ کے فوجی آ کر انہیں نکالتے ہیں اور ان کی عورتوں کی اونیوں پر ہاتھ ڈال کر انہیں نکالا جاتا ہے اور ان تمام کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے. اور چندیری کے ہر انسان کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ ان 18 سجدگان نے اس اللہ والی ہستی کو یہاں سے آگے بڑھا دیا جس کا سبب یہ ہوا کہ انہیں ان کے گھر سے نکال دیا گیا. یہ مقام ہے خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا. یہاں پر ہمیں کیا صفت ملتی ہے؟ صادقین کی صفت ملتی ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے رب پر کامل اطمینان و قلبی سکون کے ساتھ بھروسہ کر کر وہاں سے آگے بڑھ گئے. انہیں یہیں پر دنیا میں ان کی سزا مل گئی. جب مہدی موعود علیہ السلام کو سارا معاملہ بتا دیا گیا تو مہدی موعود علیہ السلام بڑا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ والی لوگ ہیں، ہم کسی کو بددعا نہیں دیتے. ہم اللہ والی لوگ ہیں، ہم کسی کو بددعا نہیں دیتے، بلکہ انہیں ان کے عمل کے مطابق دنیا ہی میں اجر مل جائے گا. اگر تم اچھا عمل کرتے ہو تو تمہیں اچھا اجر ملے گا، تم برا کام کرتے ہو، برا عمل کرتے ہو
تو تمہیں اس کا گناہ یہیں پر مل جائے گا۔ محترم سامعین، یہ کون سی صفت تھی؟ یہ صادقین کی صفت تھی۔ آئیے میرے اور آپ کے آقا حضور خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند و جانشین حضرت بندگی میراث سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے دائرے میں تھے اور آپ کے اطراف آپ کے فقرائے دائرہ کا حجرہ تھا، تو چونکہ بارش بہت زوروں سے ہو رہی تھی، اس طوفانی بارش کی وجہ سے تمام فقرائے دائرہ کا جو حجرہ تھا وہ گر جاتا ہے۔ اب یہاں پر محترم سامعین، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کوئی دنیا دار شخص ہوتا تو وہ اپنے دل ہی دل میں یہ غرور و تکبر کرنے لگتا کہ دیکھو میں اللہ کا کتنا مخرب بندہ ہوں، کتنا نیک بندہ ہوں، جس کے سبب میرا حجرہ نہیں گرا، تمام کا حجرہ گر گیا۔ بلکہ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت دیکھیے، صادقین کی صفت آپ میں موجود تھی۔ آپ فوراً سجدے میں ریز ہوتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تو بھی میرا حجرہ گرا کر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے۔ یہ ہوتی ہے صادقین کی صفت۔ آئیے خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں شاہ قنویر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کس طرح اپنے مرشد کے ایک حکم پر جان نثار کر دیا کرتے تھے۔ بندگی میاں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دائرے میں بیان قرآن کر رہے تھے۔ دوران بیان قرآن آپ اپنے ہاتھ میں چند کنکریاں لے لیتے ہیں، کنکریاں پتھر لے لیتے ہیں، لے کر فقرائے دائرہ کو بتا کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اور بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو فقرائے دائرہ کہتے ہیں کہ سرکار آپ کے ہاتھ میں پتھر کنکریاں ہیں۔ آپ پھر سے کہتے ہیں کہ غور سے دیکھو اور کہو میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو تمام کہتے ہیں کہ سرکار آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ تو تب جا کر بندگی میں شاہ قنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے اسے جوہر کہا ہے، ہیرے جواہرات کہا ہے۔ تو قربان جائیے ان فقراء الزام پر، وہ کہتے ہیں کہ میرا جی یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، مگر فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا، فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام تھا مرشدین اکرام کا فقراء الزام کے دلوں میں۔ یہ ہوتی ہے صادقین کی صفت۔ صرف ایک مرتبہ جملہ کہہ دیا گیا، اس پر لبیک کر دیا گیا، آمنا و صدقنا کہہ دیا گیا۔ آئیے خلیفہ سوم حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آپ سدی عبداللہ کے لڑکے کا قتل کر کر 16 سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کے کان میں ندا پڑی، آپ نماز کے لیے رک گئے، تو آپ نے یہ غور کیا کہ اس جنگل بیابان میں اذان کس نے دی ہوگی۔ آپ نے جب پوچھ تاچھ کی تو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک اللہ والی لوگ آئے ہیں۔ تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کا بیان قرآن چل رہا تھا، آپ اس بیان قرآن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سارا معاملہ بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کو سناتے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نعمت، حقوق جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ اگر ہم سے چھوٹتی ہیں اور ہم اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں تو اللہ بے شک ہمیں معاف کرے گا، یہ ہوتا ہے حقوق اللہ۔ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد یعنی اگر مجھ سے کسی اور کو تکلیف ہو جائے اور مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھائی میرے سے انہیں تکلیف ہوئی ہے اور میں جا کر اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ جب تک نہیں معاف کرے گا تب تک کہ وہ انسان آپ کو معاف نہ کر دے۔ مہدی موعود علیہ السلام یہ حقوق بتاتے ہیں تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتے ہیں اور دوڑتے ہوئے واپس جاتے ہیں، کہاں؟ سدی عبداللہ کے پاس جا کر دستک دیتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ باہر سے آواز آتی ہے کہ بندہ نعمت ہے، بندہ نعمت ہے۔ سدی عبداللہ پریشان ہو جاتا ہے، اپنے بالا خانے پر چڑھ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے نعمت کی شکایت بادشاہ سے کی تھی،
تو نعمت کہیں میرا قتل کرنے تو نہ آئے، یہ سوچ کر وہ اپنے فرسٹ فلور بالکنی بالا خانے پر چڑھ جاتا ہے اور چڑھ کر کہتا ہے، سبب پوچھتا ہے، یہاں آنے کا سبب پوچھتا ہے. تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر نیچے جھکائے ہوئے، اپنی تلوار کو جھکائے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا گنہگار تمہارے سامنے حاضر ہے، چاہو تو مجھے معاف کر دو یا میرا قتل کر دو. تو محترم سامعین، اب صدیق عبداللہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو دیکھ کر وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ اے نعمت، میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا، میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کروں گا. جب تم یہاں سے جا رہے تھے تو جو جلالی نعمت بن کر گئے تھے اور اب آ رہے ہو تو اللہ کی نعمت بن کر آ رہے ہو. اگر تم مجھے اس شخص کا بتا دو گے، مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ گے تو میں بالکل تمہیں معاف کروں گا. تو بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق عبداللہ کو لے کر مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. دونوں تصدیق مہدی موعود علیہ السلام سے مشرف ہو کر صحبت مہدی موعود علیہ السلام گزارتے ہیں. یہ ہوتی ہے صادقین کی صفت، یہ ہوتی ہے صادقین کی صفت. آئیے خلیفہ چہارم حضرت بندگی میاں شاہ نظام دریائے وحدت آشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی. بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے. تو آپ کی ایک دختر تھی جو چند ماہ کی تھی، چند مہینوں کی تھی. تو دوران سفر ایک جنگل میں قافلہ رکتا ہے. بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس دختر کو ایک جھاڑ پر جھولا بنا کر وہاں پر سلا دیتے ہیں. قافلہ آگے بڑھتا ہے. 3 میل جانے کے بعد، یعنی 5 کلومیٹر آگے جانے کے بعد شاہ نظام کو یاد آتا ہے کہ میری دختر کہاں ہے. اور ایک روایت یوں ملتی ہے کہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نظام تمہاری دختر کہاں ہے؟ تو بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں کہ میرا جی میں وہیں پر جھاڑ پر بھول گیا. تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی نظام جاؤ اور اپنی دختر کو لے کر آؤ. شاہ نظام واپس ہو رہے تھے تو آپ دل میں خیال کرتے ہیں کہ بچی ہے وہاں پر جو کہ ہے سو بھیڑیاں وغیرہ شیر وغیرہ بچی کو کھا لیا ہوگا. مگر آپ پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ میران جی نے کہا کہ جاؤ اور جا کر لے آؤ، اس کا مطلب بچی صحیح سلامت ہے. آپ جاتے ہیں، بندگی میاں شاہ نظام واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچی جھولے میں جھول رہی ہے اور بچی کے نیچے ایک بڑا سا ہیکل سا شیر بچی کی نگرانی کرتے ہوئے بیٹھا ہے. جب شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس شیر پر پڑتی ہے تو وہ شیر اپنا سر نیچے جھکا کر وہاں سے چلے جاتا ہے. بندگی میاں شاہ نظام اپنی دختر کو اپنے ساتھ لے کر واپس اس مقام پر آتے ہیں تو قافلہ آگے بڑھ گیا تھا. بندگی میاں شاہ نظام پریشان ہو جاتے ہیں تو وہاں کے ہر جھاڑ کے پتے پر سے آواز آ رہی تھی کہ مہدی ادھر سے گئے ہیں، مہدی ادھر سے گئے ہیں. جب ان آواز کے برابر آپ جاتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک ہی جملہ فرماتے ہیں کہ شیروں کی حفاظت شیر کرتے ہیں، شیروں کی حفاظت شیر کرتے ہیں. محترم سامعین، آئیے خلیفہ پنجم حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. ایک مرتبہ بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی جاتی ہے. اور کس کے پاس سے دعوت دی جاتی ہے؟ بادشاہ وقت کی جو 2 بہنیں تھیں، راجہ مراری اور راجہ سو کے پاس سے دعوت دی جاتی ہے. بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت کو قبول کرتے ہیں اور دعوت میں جاتے ہیں. آپ کو اللہ دیا کہا جاتا ہے، آپ کھانا نوش فرما لیتے ہیں. اس کے بعد وہ دونوں بہنیں آپ کے پاس آتی ہیں اور آ کر نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ سے عرض کرتی ہیں کہ حضرت بتائیے کھانا کیسا بنا. چونکہ بادشاہ کی بہنیں تھیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آج تک رسوئی خانے میں نہیں گئے، صرف اور صرف آپ کے لیے آج ہم گئے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنائے، بتائیے کھانا کیسا تھا. اب یہاں پر ہمیں صادقین کی صفت ملتی ہے، فقیری کی مثال یہاں پر ملتی ہے. بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت ایسی لگ گئی ہے کہ کھانے پینے کا مزہ ہی نہیں آتا.
اللہ کے ذکر کا چسکا، اللہ کے ذکر کی لذت ایسی چڑھ گئی ہے، ایسا لگ گیا ہے کہ کھانے پینے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو محترم سامعین، یہ ہوتی ہے صادقین کی صفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین، حضرت پیر و مرشد سید علی عرف بڑا میاں صاحب علیہ رحمہ کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ یا رب العالمین، بولنے بتانے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ سامعین حضرات، اب جس ہستی با احترام کی منقبت پیش کی جا رہی ہے، جس ہستی کے قدموں میں ہم آج پڑے ہوئے ہیں، اس ہستی کے تعلق سے ایک شعر کے ذریعے اپنی بات کو رکھتے ہوئے اگلے نعت خواں کو دعوت دوں گا۔ سماعت فرمائیں۔ زمانہ آپ کو جنت کا باپ کہتا ہے، زمانہ آپ کو جنت کا باپ کہتا ہے، شہادتوں کی مقدس مثال کہتا ہے، میرے نصیب کی معراج ہو گئی ہے آج، میاں کی تربت کو پا کر گلاب کہتا ہے۔ سامعین حضرات، حضرت بندگی میاں سید خودمیر سید الشہداء حامل بار امانت رضی اللہ عنہ کی شان عالی میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے جناب محمد رفیع شمس الدین مگر والا صاحب۔ مرشدین کرام اور مجلس میں شرکت فرما تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ منقبت محض اس مقصد سے پیش ہونے جا رہی ہے کہ اس کا جو بھی ایصال ثواب ہے وہ حضرت پیر و مرشد سید علی بڑا میاں صاحب ید اللہ رحمت اللہ علیہ کی ارواح پاک کو اللہ بخشے۔ ہے نام خند میر، ہے نام خند میر، میرے دستگیر کا ہے نام خند میر، میرے دستگیر کا جو دوسرا وزیر خدا کے وزیر کا ہے نام خند میر۔ آیا نظر نہ مہدی موعود کے سوا، آیا نظر نہ مہدی موعود کے سوا، اور رنگ جم سکانا کسی اور پیر کا، اور رنگ
جم سکا نہ کسی اور پیر کا ہے نام خند میر. مہدی کا مصطفیٰ کا خدا کا وہ ہو گیا. مہدی کا مصطفیٰ کا خدا کا وہ ہو گیا. جو ہو گیا غلام شہ خند میر کا. جو ہو گیا غلام شہ خند میر کا ہے نام خند میر. دیکھیں گے آج ہوتی ہے کس کو ظفر نصیب. دیکھیں گے آج ہوتی ہے کس کو ظفر نصیب. لڑتا ہے بادشاہ سے لڑتا ہے بادشاہ سے لشکر فقیر کا. لڑتا ہے بادشاہ سے لشکر فقیر کا ہے نام خند میر. پابند حکم ہو کر شہیدوں نے جان دی. پابند حکم ہو کر شہیدوں نے جان دی. گویا کہ ایک فصیل نشاں تھا لکیر کا. گویا کہ ایک فصیل نشاں تھا لکیر کا ہے نام خند میر. عابد یہی صداقت مذہب کی ہے دلیل.
شکست جنگ میں فوج کثیر کا پانا، شکست جنگ میں فوج کثیر کا ہے نام خند میر میرے دستگیر کا ہے نام خند میر۔ السلام علیکم۔ سامعین و حضرات، اب باری ہے اس ہستی کی جس ہستی کو سماعت فرمانے اور سننے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ مرشد کا تعارف کرانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا تعلق مرحوم و مغفور پیر و مرشد سید علی عرف بڑا میاں صاحب کی اولاد سے ہے، یعنی مرشد قبلہ کے برادر عزیز مرحوم سید مرتجا میاں صاحب ید اللہ عرف دادا میاں صاحب کے آپ حقیقی نواسے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ مرشد قبلہ کے بھی نواسے ہیں۔ سامعین و حضرات، آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کو انگلش زبان میں مہارت حاصل ہے۔ آپ نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ دیگر بیرونی ممالکوں میں مہدویت کی تبلیغ سے نام مہدی کے پرچم کو لہرایا بلکہ بلند کیا۔ میری ایک واحد مراد حضرت پیر مرشد سید محمد سرفراز مہدی تشریف اللہ صاحب سے ہے، اور آپ سے ادباً گزارش ہے کہ وہ اپنی فیض کی موسلا دھار سے ہمیں فیض یاب کریں۔ الحمدللہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى۔ صدق اللہ العظیم۔ نگران کار جلسہ مولانا حضرت سید عطا اللہ میاں صاحب ید اللہ کی اجازت سے مرشدین کی خدمت میں قدم رسی عرض کرتے ہوئے معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مجلس حضرت مولانا پیر و مرشد سید علی عرف بڑا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرنے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے اور پسماندگان سے تعزیت کرنے کی غرض سے آراستہ کی گئی ہے۔ تعزیت کے مستحق جب کسی عام گھرانے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو مرحوم کے متعلقین تعزیت کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن حضرت مولانا سید علی بڑا میاں صاحب علیہ الرحمہ کوئی عام انسان نہیں تھے۔ وہ ایک مرشد دائرہ تھے، ایک عالم دین تھے، اور عمر کے جس حصے میں انہوں نے اس دنیا سے کوچ کی وہ ایک سرپرست قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس اعتبار سے یہ غم کسی ایک خاندان، کسی ایک گھرانے کا نہیں بلکہ ساری قوم کا غم ہے، اور یہ تعزیت کے مستحق، یہ پرسے کے مستحق آپ، میں، ہم سب اور سارے افراد قوم ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، متعلقین خانہ کو، سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک بزرگ کی موجودگی کسی قوم پر اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ آپ کے قوم میں جو موجود ہیں وہ اس اعتبار سے آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت اور تقرب کے لیے اس بزرگ نے اپنی ساری زندگی جو شد و مت کے ساتھ جد و جہد کی ہے، اس جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے فیوز و برکات کی جو نزول فرماتا ہے۔ تو جب اللہ آسمان سے اپنی رحمت برساتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مستحق ہے۔ کسی ایک پر اللہ اپنی رحمت جب برسانے لگتا ہے تو اس کے صدقے سے اطراف و اکناف کے سبھی لوگوں پر اللہ کی رحمت برس جاتی ہے۔ وہ ایک معمر بزرگ تھے، قریب 100 سال سے زیادہ اللہ نے انہیں حیات عطا فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حیات اتنی بڑی ڈگری ہے ان کی کہ دنیا کی کوئی جامعہ میں وہ ڈگری نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ جس کو دے دے اسی کو کیا حق ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ انہوں نے 5 جنریشنز کو دیکھا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 5 جنریشنز، اپنے دادا سے لے کے اپنے پوترے کے بچے تک دیکھے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے۔ لیکن بات یہ نہیں کہ انسان جیے اور مر جائے، بات یہ ہے کہ انسان کیسے جیے اور کیسے مرے۔ اہمیت اس بات کی ہے۔ ان کو اللہ نے اتنا زندگی میں موقع دیا کہ جیسا پیشرو مقرر نے فرمایا، حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد اور ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ نے انہیں اس بات کا موقع فراہم فرمایا اور بہترین موقع فراہم فرمایا کہ انہوں نے اپنے عباد کے حقوق کو تو پورا کیا ہی کیا، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنے کے لیے کم و بیش اللہ نے انہیں 60 سال عمر عطا فرمائی۔ یہ باتیں، دوسری باتیں میں کر سکتا، لیکن میں متعلق ہونے کی وجہ سے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا تعزیتی جلسے کے حوالے سے ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ 40-42 سال تک دور کسب میں گزارنے کے بعد اللہ نے انہیں 60 سال سے زیادہ فقیری کی عمر عطا فرمائی۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ اللہ کا ان پر فضل تھا۔ اور وہ ایک عالم دین کی حیثیت سے قوم میں موجود تھے، اور کسی عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ موت اس قوم کی موت ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسی خلا ہوتی ہے کہ جس کو پر کر پانا آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے بندوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے وہ واپس جائے گا۔ لیکن اس تعزیتی جلسے میں آپ کے اور میرے جمع ہونے کے 2 مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ممدو علیہ الرحمہ سے اپنا اظہار عقیدت کرے، دوسرا کہ یہاں سے کچھ نصیحتیں لے کر جائیں، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ دیں تاکہ آنے والی زندگی آپ کی بہتر ہو جائے۔ وہ ایک مرشد، ایک عالم مرشد کی حیثیت سے آپ کے بیچ میں موجود تھے۔ ایک عالم مرشد کی حیثیت سے جو انسان ہوتا ہے اس کا موقف کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کیونکہ جو چلے گئے ہیں ان کی طرف لوگوں کی عقیدت یقیناً بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو موجود ہے وہ نظر میں بڑی آسانی سے نہیں آتے۔ تو جو گئے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کا کیا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں کوئی شک اور شبہ کا امکان نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔
ہدی للمتقین. اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ہدایت حاصل ہوگی جس نے تقوی کے اصول کو اختیار کیا ہے، جو تقوی شعار ہے. دین اسلام سے کون استفادہ کر پائے گا؟ جس نے تقوی کو اختیار کیا. اب ایک دوسری صفت اللہ یوں بیان فرماتا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. وہ جس نے غیب پر ایمان لایا. دو صفات. تقوی کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو باتیں ہو سکتی تھیں وہ پیشرو مقرر نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح صحبت صادقین میں رہنے سے انسان کے مزاج اور اس کی فطرت میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. اور مرحوم ایک مرشد کی حیثیت سے، ایک عالم اور باعمل مرشد کی حیثیت سے اپنے ساتھ رہنے اور اطراف و اکناف والے تمام لوگوں تک اس بات کی روشنی پھیلاتے رہے، پہنچاتے رہے کہ بہتر اسوہ، بہتر تقوی اور کس طرح تقوی والی زندگی کے ساتھ انسان زندگی گزارنا چاہیے. میں دوسرے پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں، الذین یؤمنون بالغیب. اب آپ مجھے یہ بتائیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، آپ کو بھی جلدی نہیں ہے. اطمینان سے ہم آپ اور میں دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر میں یہاں پر تیز رفتار سے بارش کر کے چلے جاؤں گا گفتگو کی، تو یہاں سے جا کے آپ صرف یہ بات بول سکیں گے گھر میں کہ حیدرآباد سے ایک میاں آئے تھے، بڑی اچھی تقریر کی ہے. جب گھر والے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ میاں نے کیا کہا، تو آپ صرف یہ بول سکیں گے کہ بڑی اچھی تقریر کر کے گئے. میں کیا بول کے جا رہا ہوں وہ بات آپ جا کے گھر میں نہیں بول سکتے، کیونکہ جو بارش تیز ہوتی ہے وہ پانی بہہ جاتا ہے، اور جو پانی رمجھم برستا ہے آسمان سے وہ زمین کی تہوں تک پہنچتا ہے، جھاڑوں کی جڑوں کو سیراب کرتا ہے، جس سے نشو نما ہوتی ہے زندگی کی. تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اور میں مل کر کچھ باتوں کو سمجھیں. غیب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت ملے گی جو غیب پر ایمان لائیں گے. تو آپ کو یہ بات سوچنے کی کیا ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوتی کہ غیب کیا چیز ہے آخر؟ قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی غیب کو سمجھے بغیر. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ چیز جو آؤٹ آف فوکس ہے وہ آپ کے لیے غیب ہے، جو آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے. انسین، آؤٹ آف فوکس، جو چیز آپ کی نظر میں بالکل نہیں ہے، وہ چیز آپ کے لیے اوجھل ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا، وہ چیز جو آپ کی نظر کے سامنے موجود ہے، بالکل یہاں جیسے آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ساری روشنی چلی جائے تو پھر آپ میرے لیے کیا ہوئے؟ جبکہ موجود ہے یہاں پر، میں ایک دوسرے کے کچھ فیٹ کے فاصلے پر آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ فیٹ کے فاصلے پر آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ لائٹ چلی گئی. نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں. آپ میرے لیے غائب ہو گئے اور میں آپ کے لیے غائب ہو گیا. تو جو چیز نظر سے اوجھل ہو جائے اسے غیب کہتے ہیں. اور غیب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح راستہ نہیں ملتا. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 5 اندھے تھے، 5 اندھے تھے. ایک آنکھ والا کہیں گیا، اس نے ہاتھی دیکھا. ایک آنکھ والا کہیں گیا، اس نے ہاتھی دیکھا. آگے اس نے ہاتھی کے تعلق سے 5 اندھوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کہی. ہاتھی ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، وہ ایسا. اس کی ساری تفصیل آ کر آنکھ والے نے بیان کر دی. اب 5 اندھوں کو اشتیاق اس بات کا ہوا کہ آخر ہاتھی کیسا ہوتا ہے ہمیں بھی جاننا چاہیے. آنکھ تو ہے نہیں تو کیسے جانیں؟ چلو جا کے دیکھتے ہیں، کچھ کوشش کرتے ہیں. ہاتھی کے پاس اب جہاں بھی وہ جیسا زوالوجیکل پارکس ہوتے ہیں، کماٹی باغ ہے یہاں پہ ویسا، تو گئے، ہاتھی دیکھے، ہاتھی کے قریب گئے. پہلا اندھا ہاتھی کے بالکل قریب آیا. اس نے ہاتھی کی پونچھ پکڑ لی، دم.
اور پونچھ پکڑ کے اندازہ لگانے کی، چونکہ اندھے ٹٹول کر اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، پونچھ پکڑ کر اس نے کوشش کی جاننے کی کہ آخر ہاتھی ہے، ہوتا کیسا ہے۔ جب اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ ہاتھی کس کے جیسا ہے، روزانہ میں کون سی چیز ہے جو ہاتھ لگاتا ہوں، پکڑتا ہوں، محسوس کرتا ہوں۔ تو اس کو یہ محسوس ہوا ہاتھی جھاڑو کے جیسا ہے، ہاتھی جھاڑو جیسا ہے۔ ایک دوسرا اندھا آیا، ہاتھی کا پاؤں پکڑ لیا۔ ہاتھی کا پاؤں جو پکڑا تو اس نے سوچا میں کون سی ایسی چیز ہے جسے محسوس کیا ہے اس سے پہلے، تو کسی عمارت کے جو تھم ہوتے ہیں، پلرز بڑے بڑے گول، اس نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ ہاتھی ایک تھم کی طرح ہوتا ہے۔ پھر ایک تیسرا اندھا آیا اور اس کی ہاتھی کی سون پکڑ لی۔ سون پکڑ کے اس نے کہا یہ تو مجھے ایک موم بتی کی طرح معلوم ہو رہا ہے۔ چوتھا اندھا آیا، ہاتھی کا کان پکڑا اور کان پکڑ کے یہ بولنے لگا کہ ہاتھی تو سوپ جیسا ہے۔ پانچواں اندھا آیا، ہاتھی کا پیٹ پکڑا اور پیٹ پکڑ کے یہ بولنے لگا کہ ہاتھی ایک بہت بڑی گنبد کی طرح ہے۔ پانچ اندھوں نے پانچ اندازے لگائے۔ اب آپ حضرات مجھے یہ بتائیے کہ یہ پانچوں اندازے کیا صحیح ہے؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کیونکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاتھی کیسا ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اندھوں نے صحیح اندازہ لگایا یا غلط اندازہ لگایا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں۔ دین جن چیزوں پر ایمان کا تقاضا رکھتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے لیے غیب ہیں۔ اللہ آپ کے لیے غیب ہے، کلام اللہ نازل من اللہ ہے، یہ بات آپ کے لیے غیب ہے۔ جبرائیل کو آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، وہ آپ کے لیے غیب ہے۔ وہ ساری باتیں جن پر ایمان کا تقاضا، یوم آخرت آپ کے لیے غیب ہے، حشر کا میدان آپ کے لیے غیب ہے، تقدیر آپ کے لیے غیب ہے۔ یہ ساری باتیں جن پر آپ ایمان کا روزانہ اعلان کرتے ہیں، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، وہ ملائکتی، کس نے دیکھا ملائکہ کو؟ ورسلہ، کس نے دیکھا؟ اس بات کا ثبوت کیا اللہ اور رسول کے بیچ میں کیا تعلق ہے، اللہ ہے یا نہیں ہے؟ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کس نے دیکھا؟ سب غیب ہے آپ کے لیے۔ والبعث بعد الموت حق، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یہ بھی حق ہے، یہ بھی آپ کے لیے غیب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو اللہ نے وہ آنکھیں نہیں دی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ سکے، اور اللہ نے اپنے کسی مخصوص مخرب بندے کو یہ آنکھیں دی ہیں جو ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو یہ بتا سکے کہ صحیح بات کیا ہے۔ آپ ابھی اندھے ہیں اور اس اندھے ہونے کی منزل میں آپ ٹٹول کر اندازہ لگائیں گے تو آپ کا اندازہ غلط ہو جائے گا۔ صحیح بات کے علم کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہے، اور اللہ نے آنکھیں محمد رسول اللہ کو دی ہیں۔ اللہ نے آنکھیں محمد رسول اللہ کو دی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے فیض ولایت مقیدہ کے ذریعے سے اس فیض کو جاری کر کے مہدی موعود علیہ السلام تک وہ فیض ولایت کا پہنچایا، اور مہدی موعود کو آنکھیں دی ہیں، اور مہدی موعود علیہ السلام نے ان آنکھوں کی بصیرت کو فیض عام کر کے دنیا کے سامنے اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں، ایمان لانے والوں، مصدقوں تک اس فیض ولایت کو پہنچایا۔ چنانچہ یہ فیض جو مہدی موعود علیہ السلام سے چلا تھا، وہ فیض مرشدین سلسلہ کے ذریعے سے آج تک جاری ہے۔ حضرت سید علی بڑا میاں صاحب قبلہ اسی فیض کے اجرا کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، وہ آنکھوں والوں سے تعلق ہے۔ میرے دادا مرشد حضرت سید فضل اللہ حافظ صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ یہ سلسلہ ارشاد جو ہے اس کی مثال کیسی ہے
مہدی موعود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بزرگ ایسے تھے گویا یہ سونے کی بہترین میٹل کی کڑی تھے جو اللہ سے جڑے ہوئے تھے. اس کے بعد میں تھوڑا سا چاندی کی کڑیاں آنے لگی. گزرتے وقت کے ساتھ دین، عمل، اخلاق، یہ ساری چیزوں کا معیار گھٹتا جاتا ہے. ساری قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. تو بعد کی کڑیاں چاندی، پھر اس کے بعد کی تانبے کی، پھر اس کے بعد پیتل کی، پھر اس کے بعد سلور کی، ایلومینیم، جو ہو سکتے میٹلز، آخر میں بھیڑ کی. وہ ختم ہو گیا، کوئی رسی، سب ختم ہو گیا. وہ ستلی ہوتی ہے چھوٹی سی کمزور ستلی. آپ یہ سوچو کہ آج کا جو مرشد آپ کے بیچ میں ہے وہ چھوٹی سی ستلی کا ٹکڑا ہے. آپ کا جو آپ کی نظر کے سامنے جو مرشد ہے وہ چھوٹا سا ستلی کا ٹکڑا ہے. یہ ستلی کا ٹکڑا جس کڑی سے جڑا ہوا ہے، اس بے وقت ستلی کے ٹکڑے کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا، اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہوگا. چھوڑ دیجئے، کوئی نہیں ہے اس کی اہمیت. لیکن اس کی یہ اہمیت ہے کہ یہ اس کڑی سے جڑا ہوا ہے جس کو پکڑ کر، ستلی کے ٹکڑے کو پکڑ کر ہلائیں گے تو عرش کے کنگورے تک کر ساری کڑیاں نیچے سے اوپر تک ہل جائیں گی. یہ ساری کڑیاں ہلتی ہیں اوپر تک، عرش تک. تو یہ فیض جو مربوط ہوتا ہے اس کی یہ اہمیت ہوتی ہے، اس کا یہ مقام ہوتا ہے. ہمارے پاس جو مرشدین اکرام گزرے ہیں، ہمارے بزرگان طریقت جو اپنے سلسلے سے فیضیاب ہوئے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیض سے مالا مال کیا ہے، فیض ولایت سے جو فیضیاب ہوئے ہیں، وہ اسی بات کے مصداق تھے کہ جو اللہ کے ان مخرب بندوں کے تسلسل سے جڑے ہوئے تھے. یہ کڑیاں جڑی ہوئی تھی، یہاں سے لے کر وہاں تک سب کے سب اللہ کے فیض کو پا رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو پا رہے ہیں. لیکن زندگی کسی نہ کسی مقام پر چل کر طبعی حیات انسان کی ختم ہوتی ہے. کہیں تو جا کر ختم ہوئی، 100 سال بھی جی کر ختم ہونی ہے زندگی. آج آپ اور ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے. موت بھی آپ کے لیے جبکہ روز دیکھ رہے ہیں. اور یہ کووڈ کے جو پینڈیمک کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے، اس میں تو اتنی موتیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اتنی موتیں دیکھنے کے بعد میں ہر انسان کو یہ بات یقین کے ساتھ سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ میری بھی موت کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے اور لے جا سکتی ہے. یہ بات کا احساس انسان کے دل میں پیدا ہو جانا چاہیے. حضرت سید علی بڑا میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وقت مقرر تھا. اللہ نے اس مقررہ وقت میں انہیں بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے حالات میں انہیں اپنی بارگاہ میں واپس طلب کر لیا. وہ اللہ کی امانت تھے. ہم لوگوں نے اللہ کی امانت تسلیم و رضا کے ساتھ واپس اللہ کو لوٹا دیا. لیکن اس پروسیس میں کچھ چیزوں پر ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے. میرے والد بزرگوار فرماتے تھے کہ جب تک انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا وہ اللہ کا مخرب بندہ رہے گا، اور جب انسان اپنی موت کو بھول جائے تو اس کا تقرب اللہ کم ہوتا چلا جائے. چیزیں آؤٹ آف فوکس ہونے لگیں گی. وہ چیز جو حاضر ہے وہ بھی غائب ہونے لگیں گی. ایک اور صورت آپ کو بتاتا ہوں غائب ہونے کی. وہ یہ ہے، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ چلا رہے ہیں، میں سن نہیں رہا ہوں. آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں دیکھ نہیں رہا ہوں. کیوں؟ نظر تو میری آپ پر ہے مگر میرا ذہن کسی اور طرف ہے. آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں لیکن ذہن کسی اور کو سوچ رہا ہے. تو آج کا انسان اسی طرح ہے، موت کو دیکھ رہا ہے لیکن دنیا سوچ رہا ہے. موت کو دیکھ رہا ہے لیکن نفس سوچ رہا ہے. خبر کا گھڑا دکھ رہا ہے لیکن محلوں کے بارے میں سوچ رہا ہے. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا یہ محل لے کر؟ ہم حیدرآباد میں ایسے ایسے حالات دیکھے ہیں. ایسے لوگ جو وقت واحد میں 10-10 15-15 ملٹی اسپیشلٹی کروڑوں روپے کے دواخانے وقت واحد میں انویسٹ کر کے کھڑے کر سکتے ہیں. ایسے پیسے والے لوگ ایک انجیکشن کے لیے محتاج ہو کے مر گئے.
ایک انجیکشن کے لیے محتاج ہو کے مر گئے. کیا کریں گے پیسے؟ اور ان کے برخلاف میرے جیسا فقیر جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو اور اس کی خلق کو راضی رکھا, اللہ کا فضل اور خلق کی دعا سے بغیر دعا کے اچھا ہو کے آ گیا. تو موت آنکھ کے سامنے ہے لیکن انسان سے آؤٹ آف فوکس ہو گئی. ذہن دوسری طرف, کاروبار کرنا ہے, محل بنانا ہے, کار خریدنا ہے, بنگلے, انویسٹمنٹس کرنا ہے, کاروبار کو آگے لے جانا ہے. کتنا کہاں تک. نتیجہ یہ ہو گیا کہ بڑی مشکل سے نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں, وہ بھی میکینیکل. کب نماز شروع ہوئی نہیں معلوم, کب ختم ہو گئی. جانی ماز تو جیسے کاٹ رہی ہے. مرشد رہا کچھ دعا پڑھتے ہوئے اگر بیٹھ گئے تھوڑی دیر تو بے چینی, ایک آدمی اٹھ کے ادھر تک جائے گا, پھر دوسرا چلتے ہوئے ادھر جائے گا, تیسرا چلتے ہوئے ادھر تک جائے گا, کوئی کھکارے گا, کوئی زور سے کھانسی گا. کیا بات ہے, مرشد زندہ ہے, مر گئے, نے مراقبے میں گم گئے, سو گئے, آخر کیا ہے, اٹھ کیوں نہیں رہے. تو یہ جو انگزائٹی ٹورڈز اچیومنٹ آف ورلڈ ہے, دنیا کمانے کے لیے دنیا کے اندر انہماک میں انسان ڈوبا ہوا ہے. اس قدر ڈوبا ہوا ہے کہ جان نماز میں بھی اس کے دل میں خدا کا خیال نہیں ہے, نماز میں بھی اس کے دل میں خدا کا خیال نہیں ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. حضرت بندگی میاں سید سعد اللہ اسد اللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے جد اعلیٰ, بیجاپور میں دائرہ تھا. اتنا بڑا دائرہ کہ تاریخ قوم مہدویہ کی اتنے بڑے دائرے کی مثال پیش نہیں کر سکتی, جس میں 1 لاکھ سے زیادہ تو فقراء تھے. 1 لاکھ سے زیادہ تو فقراء تھے دائرے. ان کے ایک بھائی تھے بندگی میاں سید عبد الوہاب. تو دائرہ اتنا بڑا تھا, سب کی جھوپڑیاں دور 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 دور, ایک باضابطہ ایک آبادی بسی ہوئی تھی. 1 لاکھ فقراء اگر ہیں, اگر 3% پر فیملی بھی اگر حساب ڈالا جائے تو 4 لاکھ لوگ تو یوں ہوئے. تو بڑی آبادی تھی. بھائی آپ کے کچھ مقام پر دوسرے فاصلے پہ تھے. 7 مقامات پر اذان ہوتی تھی, جماعت ہوتی تھی, تو ہر جماعت کی 7 اقامتیں ہوتی تھی. تو جہاں پر میاں سید عبد الوہاب رہتے تھے وہاں پر کوئی جو ہے نماز ہوتی تھی, وہاں پر کوئی مقرر تھے نماز پڑھانے کے لیے. وہ مسجد نہیں جاتے تھے, جماعت خانے میں نماز کے لیے نہیں جاتے تھے. میاں سعد اللہ غازی سے آ کے لوگوں نے اس بات کی شکایت کی کہ آپ کے بھائی جماعت میں آ کے نہیں پڑھتے نماز, اپنی نماز الگ پڑھتے ہیں. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, کیا ہم مہدوی نہیں ہیں؟ بڑے بھائی نے بلا کر چھوٹے بھائی کی نصیحت کی, تنبیہ کی, چلا گیا. پھر کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ جو ہے ایسی کی بات ایسی ہے. تو انہوں نے بھائی کو پھر بلایا, پھر نصیحت کی. بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا, نماز پڑھوں گا. نماز میں گئے, کھڑے ہوئے نماز میں. جو ہی امام نے رکعت باندھی, امام نے جو ہی رکعت باندھی, وہ پیچھے ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں سے نکل کے باہر چلے گئے سیدھا مسجد کے. اب تو لوگ اور برہم ہو گئے, آ کے بڑے بھائی مرشد سے شکایت کی کہ بھائی آپ کے بھائی تو جماعت توڑ کے رکعت خراب کر کے چلے گئے لوگوں کی. تو ان کو بھی غصہ آیا, بلائے بھائی کے چھوٹے, بلا کے بولے کیا بات ہے, تم کیوں یہ حرکت کی ہے؟ تم یہاں سید عبد الوہاب یہ کہتے ہیں بھائی جان میں نماز پڑھ لیتا اگر امام وہاں موجود ہوتا. وہ جو ہی رکعت باندھا وہ تیلی کی دکان پر پہنچ گیا. اب میں اس کے پیچھے کیا نماز پڑھوں گا؟ تو امام تیلی کی دکان پہ ہے تو پھر اب مقتدی کہاں ہے؟ اس زمانے کا امام تیلی کی دکان پہ تھا, تو آج کا مقتدی کہاں ہے؟ تو نہ امام خدا کے حضور میں ہے, نہ مقتدی خدا کے حضور میں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نماز پڑھو تو یوں پڑھو گویا تم خدا کو دیکھتے ہو. یہ نہیں کر سکتے تو ادنا درجے کی بات یہ ہوگی کہ کم از کم یہ احساس دل میں رکھو کہ خدا تم کو دیکھتا ہے. نہ خود کے خدا کو دیکھنے کا احساس باقی رہا, نہ خدا کے آپ کو دیکھنے کا احساس باقی رہا, تو پھر ایسی نماز کو میکینیکل نماز نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ تو یہ دور ایسا دور ہے, انسان موت کو بھولا ہوا ہے. موت اسے یاد نہیں آتی, موت اسے
یاد نہیں آتی. یاد اسے کیا آتا ہے؟ پیسہ، ترقی، بیٹا بیٹی، ان کی ترقی، ان کی زندگیاں، ان کی شادیاں. اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا، اللہ نے تیرے بچوں کو بھی پیدا کیا. جس طرح اللہ نے تجھے کھلایا انہیں بھی کھلائے گا. تجھ پر کس بات کی فکر ہے؟ نہیں، فکر یہاں پر چلتی رہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حیا فمن ماتا، جو زندہ ہے وہ مرے گا. اس سے کون انکار کرے گا؟ کوئی ہے جو قیامت کے بورے سمجھنے آیا ہے؟ سبھی تو مریں گے. 100 سال جی کر بھی مرنا پڑے گا، 200 سال جی کر بھی مرنا پڑے گا. موت سے کس کو مفر ہے؟ موت سے کسی کو فراری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب لوگوں نے اس پر تعویل یوں کی ہے کہ ہر ایک کی اپنی سمجھ ہے. لوگ اکثر یہ خیال کرتے ہیں کہ یہاں پر اے اطمینان والی جان سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سکون میں ہو جانے کی تلقین کی ہے. مگر میرا یہ خیال ہے کہ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے مخاطب ہے جو پہلے سے سکون میں ہیں. اس اعتبار سے نہیں کہ دنیاوی معاملات میں کتنے متحرک ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ آخرت کے بارے میں سکون میں ہیں. وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخرت کا گرین کارڈ ہے ان کے پاس. ہمارے پاس کی بڈیوں کا قدیم عقیدہ ہے، سر پہ سے پلو اڑیں گی اور بولیں گی مہدی کا کتا بھی رائے گا نہیں جاتا. چاہے نماز پڑھو، چاہے مت پڑھو، چاہے ذکر کرو مت کرو، روزہ رکھو مت رکھو، زکات ادا کرو مت کرو، بے مانیاں کرو، لوگوں کا مال کھا جاؤ، دھوکہ دو، کچھ بھی کرو، صرف پڑھ کے بولیں گے مہدی کا کتا رائے گا نہیں جاتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مہدی کا کتا بھی ہوتا تو اس کا اسوہ تم سے بہتر ہوتا. یہ کام کر کے کوئی مہدی کا کتا باقی نہیں رہتا. مہدی کا کتا بھی بیدار ہے، غافل نہیں ہو سکتا. خدا کی تسلیم اور رضا کے لیے کام کرے گا مہدی کا کتا اگر ہے تو. لیکن ہمارے پاس حالات یہ ہیں کہ ہم اطمینان میں ہیں، سکون میں ہیں، یہ سوچ کر کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم مہدوی ہیں. ہماری جنت ہمارے واسطے ہی بنی ہوئی ہے. کچھ نہیں تو نہیں، یہ باتیں ضرور سیکھیں. اچھا ہوتا ہے ان باتوں کی جگہ کچھ کلمے سیکھ لیتے، کچھ نمازوں کے طریقے سیکھ لیتے، نمازوں میں حلاوت لے آتے. تو اے اطمینان والی جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ اس اعتبار سے کہ تو راضی برضا ہو. فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، پھر اس کے بندوں میں داخل ہو جا اور تو جنت میں داخل ہو جا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اطمینان والی جان ہو، جس اطمینان میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس اطمینان کی کیفیت سے باہر نکلو، کام کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، حرکت کرو تو برکت ہوگی. ہاتھ پیر چلانا مال کمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. انسان اس عمر میں آ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب دنیا اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے. دنیا ترک کب کریں گے؟ ابھی تو سال باقی ہیں. 60-70 کے بعد میں آفس سے بھی ریٹائرمنٹ مل جائے گا، کاروبار سے بھی فراغت ہو جائے گی، بچے بڑے ہو جائیں گے، کاروبار سنبھال لیں گے. جب دنیا ترک کرتے ہیں، دنیا سے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں دین کے کیا کام میں آئے گا؟ وہ انسان جو دنیا کے کام کا باقی میں رہا، وہ دین کے کیا کام آئے گا؟ دین کے کام کے لیے بھی فزیکل انڈیورنس کی ضرورت پڑتی ہے، جسمانی صحت کی ضرورت پڑتی ہے، ذکر کے لیے، فکر کے لیے، عبادات کے لیے، تقوی کے لیے، توکل کے لیے، خیال کو قائم کرنے کے لیے، خدا کے دیدار کے لیے جستجو، جد و جہد کرنے کے لیے صحت ضروری ہے. اور ساری صحت دنیا داری میں گنوا دینے کے بعد اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے. لیکن پیر و مرشد سید علی بڑا میاں صاحب قبلہ علیہ رحمٰن نے اپنی جوانی میں اللہ نے انہیں اس بات کا موقع عطا فرمایا کہ وہ دین کی طرف شروع سے متوجہ تھے. وہ منتخب جانشین تھے، وہ اپنے باپ کے
منتخب جانشین تھے, اللہ نے ان کو اس منصب کے لیے چن لیا تھا, اور اللہ نے اس منصب کے اعتبار سے ان کو تیار بھی کروایا, اور اللہ نے اس منصب پہ فائز کر کے ان کے ذریعے سے اپنی قوم کا کام لیا, لوگوں کی خدمت کروائی, دین کی تبلیغ کروائی, لوگوں تک اپنا پیام پہنچوایا ان کے ذریعے سے. یہ ان پر اللہ کا فضل تھا. لیکن آج کے اس موقع پر جمع ہم ہو کے اس بات کے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ نے ایک اچھے مقرب بندے کو اپنے کتنے فیوز و برکات سے نوازا تھا, اس پر کس طرح کا فضل کیا تھا, یہ باتیں کر کے جائیں گے, سو جائیں گے, اور کل صبح کی زندگی پھر وہی بیک ٹو نارمل. تو ان مجالس کے آراستہ کرنے کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. یہاں پر ہم جمع ہیں اس مقصد سے کہ ہم دین کو سمجھیں, اپنی دینی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. خدا کو وہ مرد چاہیے جس میں فیصلے کرنے کی طاقت ہو اور اس فیصلے پر عمل کرنے کی طاقت ہو. خدا کو مردان مجاہد چاہیے, بزدل نہیں چاہیے. یہاں سے اٹھتے ہوئے جو نماز نہیں پڑھتا وہ اس بات کا عزم لے کر اٹھے کہ میں فجر کی نماز سے نماز پڑھوں گا, ورنہ اس طرح کی محافل کا کوئی فائدہ نہیں. جو قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ یہ عزم لے کر اٹھے کہ میں قرآن سیکھوں گا, کل سے شروع کروں گا, مرشد کے پاس جاؤں گا. مرشد کو بھی جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے, بلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, صحت خراب ہو جا رہے ہیں, گھر کو کھا کے جو ہے مرشد کو دوا کھانا پڑ رہا, کھانا کھلا کے ثواب کما رہے ہیں, عذاب کما رہے ہیں. آخر وہ کھانا ضائع ہو جا رہا مرشد کے واسطے. مرشد کے پاؤں پکڑ لو, جا کے یہ بولو میاں قرآن پڑھانا سکھاؤ. مرشد بیٹھے ہوئے قرآن سکھانے کے لیے, مرشد نماز پڑھانا سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے, ہم کو جاب سیٹسفیکشن کب ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے, یہ دکان ہے سامنے, یہ دکان پہ جا کے آپ پتی مانگے تو شکر ملیں گی, آپ پتی مانگیں گے تو پتی دیں گے, شکر مانگیں گے تو شکر دیں گے دکان والے. مرشد کے پاس جا کے آپ میاں چہلو میں 10واں ہے, 20واں ہے, بسم اللہ ہے, شادی ہے, جو بھی آپ کی ضرورت ہے, جو ضرورت لے کے جا رہے ہیں مرشد وہ پوری کر دے رہے ہیں. آپ دین کی ضرورت لے کے جاؤ تو صحیح مرشد کے پاس, زانو عادت طے تو کرو مرشد کے پاس, وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں سکھانے کے لیے. تو مہدی موعود علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں رسم عادت اور بدعت ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. آپ مہدوی ہیں, آپ کی نماز رسم نہ بننے پائے, آپ مہدوی ہیں, آپ کی ترک دنیا رسم نہ بننے پائے, ورنہ مہدی موعود کو منہ نہیں بتا سکیں گے. اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور دیکھیے کہ کس طرف جا رہے ہیں ہم. وہ قوم جس کو دیکھ کر مولانا ابوالکلام آزاد کے جیسا عالم یہ کہتا کہ آسمان سے عالم بالا سے اس قوم کو اللہ نے زمین کی طہارت کے لیے اتارا ہے. آج اپنے کردار کو کس اندھیروں میں ڈھونڈ رہی ہے؟ ہم عزم کے ساتھ, بھرم کے ساتھ, یقین کے ساتھ, فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہم مہدوی ہیں. میں یہ کہتا ہوں شرم کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنی نسبت اس آقا سے جوڑنے کے کسی قائل نہیں ہے, کسی بات سے, کسی اعتبار سے اہل نہیں ہے. تو ہم کو باعمل ہونے کی ضرورت ہے, ہم کو با کردار ہونے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا سید علی بڑا میاں صاحب علیہ الرحمٰن نے حسب توفیق, حسب توانائی اور حسب طاقت جو کام اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں, جتنا کام اپنی زندگی میں کر کے گئے وہ اللہ نے ان کے حصے میں رکھا تھا. لیکن زندہ قوم وہ نہیں جو تعریف اور توصیف میں وقت گزارے, بلکہ زندہ قوم وہ ہے جو اپنے آنے والے کل کو موجودہ آج سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرے. من تورا حاجی بگویم تو مارا حاجی بگو. آپ میری تعریف کرے, مولانا فلانا فلانا آئے حیدرآباد سے, میں یہ بولوں ارے کیا بہترین سامعین, چلو ہو گیا قصہ ختم. کام کریں, دین کو, دینی زندگی کو, اخلاق کو, کردار کو, اقدار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. ان محافل کا مقصد یہ ہے, ورنہ تو ایک ریلیجیس انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا, اس سے ہٹ کے کیا بات ہوگی. تو آج کے اس موقع پر میں آپ تمام سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مرشدین سے وابستہ ہو, وابستہ اس اعتبار سے ہو کہ ان سے دین سیکھے, دین جاننے کی کوشش کرے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے, آپ کے جانے سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی, آپ کے نہیں جانے سے انہیں تکلیف ہوتی.
آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، دین سیکھنے کی کوشش کریں، دین جانیں. تبلیغ مہدویہ تبلیغ نکڑ نکڑ گلی گلی کھڑے رہ کے میں نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں نا، ہمارا کام ویسا ہے. ابھی ہم یہ پوری مرشدوں کی ٹیم لے کے جا کے وہ بھاگل کے پاس کھڑے رہ جائیں گے، جو کیا آتے ہوئے بھائی آئیے آج اجتماع بولنے کر سکتے ہیں کام. ہم کیا دیں گے ہے ارادہ بھاگل کے پاس کر کے جو جا رہا بھائی آج اجتماع دیکھیے نہیں کر سکتے وہ کام. دیٹ از ناٹ آور جاب. ہمارا کام دین اس کو سکھانا ہے جو دائرے میں آئے. ہمارا کام، مرشدین کا کام دین اس کو سکھانا ہے جو دائرے میں آئے. دائرے کے باہر دین لے جانے والے آپ کاسبین ہیں. اپنے ساتھ آپ اپنی مہدویہ شناخت کو لے کر دائرے کے باہر جا رہے ہیں. اچھا کام کر کے آئیں گے، اچھا کردار پیش کر کے آئیں گے تو ابوالکلام آزاد کی طرح لوگ کہیں گے کہ عالم بالا سے زمین کی طہارت کے لیے اتارے گئے ہیں. اور برا کام کر کے آئیں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ مہدوی لوگ اس طرح کے برے ہوتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ کسی باہر والے کے سامنے آپ کو یہ شرمندگی اٹھانا پڑے کہ آپ کو نماز کی نیت نہیں آتی، نماز کا طریقہ نہیں آتا، فاتحہ صحیح نہیں پڑھ سکتے آپ، سورہ صحیح نہیں پڑھ سکتے آپ، قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے آپ، نماز کے ارکان کے تعلق سے آپ کو کوئی علم نہیں ہے، ذکر کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، اپنے جو مخصوص مہدویہ عبادات ہیں اس پر اللہ کے دین میں قرآن اور احادیث سے کن باتوں، کن آیات اور کن احادیث کے ذریعے سے تائید حاصل ہے، آپ کو کچھ نہیں معلوم. آپ باہر جا کے شرمندہ ہو گیا ہے تو اس میں قصور میرا یا ان کا کیا ہے؟ آپ کی یہ اور میری یہ مشترکہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی عوام کا، اپنی قوم کا دینی شعور بیدار کریں، لوگوں کو دین سکھائیں، تاکہ یہاں سے جب لوگ اٹھ کر باہر جائیں تو اپنے ساتھ دین کا ایک بہترین ماڈل، ایک بہترین نمونہ اپنے کردار میں لے کر باہر جائیں، کہ جن کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں، کہ جن کو دیکھ کر لوگ مہدوی ہو جائیں. کنونس کرنے سے، حجت کرنے سے، بحث مباحثے سے نتیجہ کبھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ چہرہ دیکھ کر قبول کیے ہیں. جو لوگ مہدوی ہوئے ہیں وہ کردار دیکھ کر مہدوی ہوئے ہیں. دائرے کے فقراء کا، دائرے کے لوگوں کا، مہدویوں کا کردار دیکھ کر لوگوں نے مہدویت کو قبول کیا ہے. تو آخر میں آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے مرشدین سے وابستہ ہوں، دین سیکھنے کے لیے جد و جہد کریں، جستجو کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کو اللہ دنیا میں ایک کامیاب دیندار کی حیثیت سے زندگی عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب دیندار کی حیثیت سے رکھے گا، اور حشر کے دن بھی اللہ آپ کو ایک کامیاب دیندار کی حیثیت سے آپ کا حشر کرے گا، ویسے لوگوں کے ساتھ آپ کا حشر کرے گا. آپ اپنے مرشدین سے وابستہ ہو کر دین سیکھیں. تو غرض آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہم احیینا مہدویاً وامتنا مہدویاً واحشرنا یوم القیامت فی زمرۃ المہدویین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین حضرات، یہ ایک بہترین اور بصیرت افروز تقریر اپنے اختتام کو پہنچی ہے. اسی ضمن میں آج کی مجلس کی آخری کڑی جو شکریہ ادا کرنے کی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب عابد حسین ملا صاحب کو کہ وہ مجلس کی آخری کڑی کو انجام دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ. حاضرین کرام، ایک بشیرت افروز تقریر اپنے اختتام کو پہنچی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک عظیم الشان محفل بھی اپنے اختتام کو پہنچی ہے. لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس عظیم الشان مجلس کا ثواب مرحوم مرشد قبلہ کی روح مبارک تک پہنچا دو، اور ان کی روح مبارک کو آپ کے دیدار انوار سے سرفراز فرما دو. آمین یا رب العالمین. اس کے بعد سب سے پہلے منتجمین کی طرف سے مہمانان خصوصی حضرت پیر و مرشد
مولانا محمد سرفراز مہدی صاحب تشریف اللہ اور حضرت پیر و مرشد مولانا ابو طاہر مخصوصی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام پیران طریقت و فقراء کرام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور محفل میں تشریف فرما تمام مصدقین و مصدقات کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ 2 لائنیں کہنا چاہوں گا کہ ہوں تو خاک مگر مہدی سے ہے نسبت میری، ہوں تو خاک مگر مہدی سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔ بہرحال اب تسبیح ہوگی، بعد تسبیح کے جلسہ برخاست ہوگا۔ شکریہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ الہنا محمد نبی اللہ القرآن والمہدی امامنا آمنا واستغفرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔